حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ یہودیوں اور کرسچنز میں بھی بہت فیمس ہے، اور اس پر کئی ہالی ووڈ موویز بھی بن چکی ہیں۔ آج بھی کئی ہالی ووڈ موویز کی سٹوریز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی داستان سے انسپائر ہو کر لکھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک کمال کی کہانی ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ فرعون جو اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے غرور پر اڑا رہا۔ اس نے اتنی نشانیاں دیکھی تھی کہ کوئی بے وقوف بھی ایمان لے آتا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے یہ نہیں ماننا چاہتا تھا کہ وہ غلط ہے اور موسیٰ حق پر ہے، اور یہی غرور اس کی تباہی کی وجہ بنا۔ ماڈرن سائیکالوجی میں اسے نارسسسٹک پرسنالٹی کہا جاتا ہے، جو آج بھی بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہانی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی آیا ہے، جن پر 130 سے زیادہ آیات نازل ہوئی۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی فرعون کا ذکر آیا ہے، وہ سخت ٹون میں آیا ہے جو فرعون کے غرور اور اس کے نفس کو ظاہر کرتا ہے، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ سافٹ ٹون میں آیا ہے جو ان کی نرمی اور خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کہانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا بھی بہت اہم رول ہے۔ جب انہوں نے سب سے پہلے اللہ سے کلام کیا تو اللہ نے ان سے ان کی لاٹھی کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ اسے زمین پر ڈال دو، پھر وہ لاٹھی صاف بن گئی اور دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بھی یہی معجزہ دکھایا اور بعد میں اسی لاٹھی سے سمندر میں راستہ بنایا۔ یہ لاٹھی مومنوں کے لیے ایک نشانی تھی اور فرعون کے لیے ایک وارننگ۔ اسی لاٹھی کے معجزے سے لوگ اللہ پر ایمان لائے اور فرعون کی تباہی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی یہ لاٹھی 10 کمانڈمنٹس اور ان کی لکھی ہوئی کچھ تحریریں ایک صندوق میں رکھ دی گئی، جسے بنی اسرائیل اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ جب بھی وہ جنگوں میں جاتے تو اس صندوق کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، اور اسی کی برکت سے اللہ انہیں فتح نصیب کرتا تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل کے ٹیمپل میں رکھ دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ صندوق غائب ہو گیا، اور کہاں گیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ کئی سالوں سے یہودی اس صندوق کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں مل سکا۔